دوستو، آپ نے کبھی کسی کو اس شدت سے چاہا ہوگا کہ آپ کو لگنے لگا ہو کہ اس انسان کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے خواب بنائے ہو، مستقبل سوچا ہو اور دل ہی دل میں یہ مان لیا ہو کہ یہی انسان آخر تک ساتھ رہے گا، لیکن پھر اچانک سب بدل گیا، باتیں کم ہو گئیں، فاصلہ بڑھنے لگا اور ایک دن رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی آپ کی دنیا تھا اچانک اجنبی بن گیا۔ اور سچ یہ کہ محبت میں چھوڑ دیے جانا صرف دل نہیں توڑتا، یہ انسان کے اندر بہت کچھ توڑ دیتا ہے، نیند، سکون، اعتماد، یہاں تک کہ خود پر یقین بھی۔ پھر انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے، بار بار کال کرنا، جواب نہ آنے کے باوجود میسج بھیجنا، سوشل میڈیا پر خاموش اشارے دینا، یا ہر وقت یہ دیکھتے رہنا کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، کیونکہ دل کو ایک ہی امید ہوتی ہے کہ شاید اگر ایک بار بات ہو جائے تو سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ رشتے باتوں سے نہیں، خاموشی سے سمجھ آتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ خود کو کھو دیتے ہیں۔ وہ محبت بچانے کی کوشش میں اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی اہمیت تک قربان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بریک اپ کے بعد سب سے طاقتور چیز بحث نہیں ہوتی، وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی ہوتی ہے۔ ایسی خاموشی جو چیختی نہیں لیکن بہت کچھ کہہ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اچانک پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو سنبھالنا شروع کرتے ہیں، تب پہلی بار سامنے والا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ شاید اس نے آپ کو کھو کر واقعہ کچھ قیمتی چیز کھو دی ہے۔ پارٹ 1، بریک کے بعد لوگ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ رشتہ ختم ہوتے ہی زیادہ تر لوگ اپنے جذبات پر قابو کھو دیتے ہیں، کیونکہ دل اچانک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتا کہ جس انسان کو وہ اپنی عادت بنا چکا تھا وہ اب ساتھ نہیں رہا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً رد عمل دیتا ہے، بار بار کال کرتا ہے، لمبے لمبے میسیجز لکھتا ہے، وضاحتیں دیتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو اپنی عزت تک بھول جاتا ہے، صرف اس امید میں کہ شاید سامنے والا انسان واپس آ جائے۔ کچھ لوگ خود کو بدلنے کے وعدے کرتے ہیں، کچھ روتے ہیں، کچھ غصہ کرتے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا پر اپنی تکلیف دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ محبت میں ضرورت سے زیادہ بے چینی اکثر محبت کو واپس نہیں لاتی، بلکہ سامنے والے انسان کو مزید یقین دلا دیتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر کے جا رہا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص پہلے ہی دور جانے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آپ کا مسلسل پیچھا کرنا اسے محبت نہیں لگتا، اسے دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے، اور انسان فطرتاً اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو اسے ذہنی دباؤ دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ بریک اپ کے بعد سب سے بڑی غلطی اپنے جذبات کے پیچھے بھاگنا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ محبت سے نہیں، خوف سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کھونے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف، اور یہ خوف انسان کو وہ سب کروا دیتا ہے جس پر بعد میں صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ اس لیے بریک اپ کے فوراً بعد سب سے طاقتور فیصلہ یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو کیسے واپس لائیں، بلکہ یہ کہ آپ خود کو ٹوٹنے سے کیسے بچائیں، اور اس کا پہلا قدم اکثر یہی ہوتا ہے کہ خاموش ہو جانا۔ پارٹ 2، خاموشی کی اصل طاقت کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو انسان خاموش ہو جائے وہ ہار گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کبھی کبھی خاموشی وہ بات کہہ دیتی ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں کہہ پاتے، کیونکہ خاموشی صرف بولنا بند کرنا نہیں ہوتی، یہ اپنے جذبات پر قابو پانے کا نام ہے، یہ خود کو روک لینے کی طاقت ہے، یہ اس درد کے باوجود پرسکون رہنا ہے جو اندر سے انسان کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز خاموشی کو خطرناک بناتی ہے۔ سوچیں، جب کوئی انسان آپ سے دور جاتا ہے تو اکثر اسے یقین ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے آئیں گے، وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ کال کریں گے، میسج کریں گے، کوئی وضاحت دیں گے، رد عمل دیں گے، کیونکہ انسان عادت ڈال لیتا ہے اپنی اہمیت محسوس کرنے کی۔ لیکن جب اچانک آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو سامنے والے کے ذہن میں سوال شروع ہو جاتے ہیں، یہ اتنا پرسکون کیوں ہے، یہ مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہا، کیا واقعہ وہ آگے بڑھ گیا ہے؟ اور یہی سوال انسان کو اندر سے بے چین کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ آپ کے الفاظ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے رد عمل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یقین چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اب بھی آپ کے جذبات پر اثر رکھتے ہیں، لیکن جب آپ رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں تو ان کا وہ کنٹرول آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں طاقت کا توازن بدلنا شروع ہوتا ہے۔ خاموشی سامنے والے کو صرف کنفیوز نہیں کرتی، یہ آپ کو بھی بدلنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار آپ اپنی ساری توجہ سامنے والے سے ہٹا کر خود پر لگانا شروع کرتے ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ جو انسان ہر وقت خود کو ثابت کرتا رہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جو انسان خاموشی سے خود کو سنبھال لے اس کی موجودگی بھی اثر چھوڑنے لگتی ہے۔ پارٹ 3، رابطہ ختم کرنا کیوں ضروری ہے؟
ब्रेक अप के बाद सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? खामोश रहना, क्योंकि दिल हर वक्त एक ही बात कहता है, बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार पूछ लूं, शायद अभी भी कुछ बाकी है। और यही उम्मीद इंसान को बार बार उसी दरवाजे पर ले जाती है जहाँ से उसे तकलीफ मिली। इसलिए राब्ता खत्म करना जरूरी होता है। और याद रखें, राब्ता खत्म करने का मतलब नफरत नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपने जख्म को बार बार छेड़ना बंद कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉल, हर मैसेज, हर स्टेटस और हर बार सोशल मीडिया पर उन्हें देखना आपके दिल को दोबारा वही दर्द महसूस करवाता है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको फिर वही ला खड़ा करती है। इसलिए कुछ वक्त के लिए मुकम्मल खामोशी जरूरी होती है। न कॉल, न मैसेज, न पोशीदा इशारे, न दोस्तों के जरिए खबर लेना, क्योंकि हकीकत ये है, जब तक आप मुसलसल राब्ते में रहते हैं, आपका दिल हकीकत को कबूल नहीं कर पाता। आप हर वक्त एक उम्मीद से बंधे रहते हैं, और अधूरी उम्मीद इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। हाँ, ये आसान नहीं होता। कभी रात को अचानक दिल चाहेगा कि उन्हें मैसेज करें, कभी कोई पुरानी तस्वीर या कोई याद आपको दोबारा कमजोर बना देगी। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ असल ताकत दिखानी पड़ती है, क्योंकि वक्ती सुकून के लिए किया गया राब्ता अक्सर लंबी तकलीफ दे जाता है। चंद मिनट की बात, चंद सेकंड का जवाब आपको कई दिन पीछे धकेल सकता है। और सबसे अहम बात, जब आप मुसलसल किसी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ऐसा आप खुद को खोने लगते हैं। इसलिए कभी कभी किसी और को वापस पाने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप खुद को दोबारा पा लें। पार्ट 4, खामोशी आपको क्या फायदा देती है? नंबर 1, आप अपनी इज्जत वापस हासिल करते हैं। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वो मोहब्बत बचाने की कोशिश में अपनी इज्जत खोने लगते हैं। बार बार मैसेज करना, नजरअंदाज होने के बावजूद राब्ता करना और हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश करना, ये सब ऐसा ऐसा इंसान की अपनी नजर में उसकी अपनी अहमियत को खत्म कर देता है। क्योंकि सच ये कि जो मोहब्बत वाकई आपकी हो, उसे मुसलसल मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब दिल टूटता है तो इंसान को लगता है कि अगर वो थोड़ा और झुक जाए, थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, तो शायद सामने वाला वापस आ जाए। और यही जगह खतरनाक होती है, क्योंकि मोहब्बत में सबसे पहले इंसान अपनी खुददारी कुर्बान करता है। वो अपनी नींद खो देता है, अपना सुकून खो देता है और कभी कभी अपनी पहचान भी। लेकिन जब आप खामोश होना सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को दोबारा पाना शुरू करते हैं। आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ किसी की तवज्जो के मोहताज नहीं थे, आपकी अपनी भी एक कदर है। और यही एहसास इंसान को दोबारा मजबूत बनाता है। खामोशी आपको ये सिखाती है कि हर वो शख्स जो आपको छोड़ दे, जरूरी नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई हो। कभी कभी लोग सिर्फ वो चीज खो देते हैं जिसकी कदर उन्हें बाद में समझ आती है। और जब आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं तो चाहे रिश्ता वापस आए या ना आए, आप खुद को खोने से बच जाते हैं। नंबर 2, सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद एक खास रद्द-ए-अमल की तवक्को रखते हैं। उन्हें लगता है कि आप रोएंगे, बार बार कॉल करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि आप जज्बाती तौर पर उनसे जुड़े हुए थे। और कहीं न कहीं वो इस बात के आदी हो चुके होते हैं कि आप हमेशा उनके पीछे रहेंगे। लेकिन जब अचानक आप खामोश हो जाते हैं तो उनके ज़हन में एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती है। वो बार बार सोचते हैं कि ये इतना पुरसुकून क्यों है? क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या वो मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा? और यही सवाल इंसान को अंदर से बेचैन करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, इंसान हमेशा उस चीज की कदर ज्यादा करता है जो उसकी पहुंच से बाहर होने लगे। जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को मामूल समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अचानक गायब होते हैं, आपकी कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। यही खामोशी की नफसियाती ताकत है। आप कुछ कहे बगैर सामने वाले के ज़हन में जगह बना लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाज़ औक़ात आपकी खामोशी आपके 1000 लफ्जों से ज्यादा असर डालती है, क्योंकि अब सामने वाले इंसान पहली बार आपकी तवज्जो के बगैर रहना सीख रहा होता है। और वहीं से उसे एहसास होना शुरू होता है कि शायद आप वाकई उसकी जिंदगी में अहम थे। नंबर 3, आपको सोचने का वक्त मिलता है। दिल टूटने के बाद इंसान वाज़े सोच नहीं पाता। एहसास इतने ज्यादा होते हैं कि हर फैसला सिर्फ जज्बात पर लिया जाता है। इसलिए ब्रेकअप के फौरन बाद लोग अक्सर वो काम कर बैठते हैं जिन पर बाद में अफसोस होता है। लेकिन खामोशी आपको रुकने का मौका देती है, ये आपको वक्त देती है अपने जज्बात को समझने का, अपने दर्द को महसूस करने का और हकीकत को कबूल करने का। क्योंकि सच ये है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं। और ये बात इंसान को फौरन समझ नहीं आती, वक्त लगता है। खामोशी में इंसान पहली बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई खुश था? क्या मैं सिर्फ अकेले रह जाने से डर रहा था? क्या मैं मोहब्बत कर रहा था? ये सिर्फ आदत में बंधा हुआ था? और यही सवाल आहिस्ता इंसान की आंखें खोलने लगते हैं। वक्त के साथ आप समझने लगते हैं कुछ ताल्लुकात जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने सेहतमंद नहीं होते। और बाज़ औक़ात किसी का चले जाना नुकसान नहीं होता, वो एक मौका होता है अपने आप को दोबारा बनाने का। नंबर 4, ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है।
جب کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو شروع میں طاقت اس کے پاس محسوس ہوتی ہے کیونکہ فیصلہ اس نے کیا ہوتا ہے، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ دور جا چکا ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس مرحلے پر ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ خاموش رہ کر خود کو سنبھالنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنی توجہ واپس اپنی زندگی پر لگاتے ہیں، اپنے کام پر، اپنی صحت پر، اپنے سکون پر، تو آہستہ آہستہ صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ اب سامنے والا انسان آپ کو پہلے جیسا نہیں دیکھتا کیونکہ اب آپ ہر وقت دستیاب نہیں ہیں، آپ کی خاموشی اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر یہ واقعہ میرے بغیر ٹھیک ہے تو شاید میں نے کچھ کھو دیا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں طاقت کا توازن بدلتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی جو چھوڑ کر چلا جائے، اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو ٹوٹنے کے باوجود خود کو سنبھال لے، جو اپنی تکلیف کو اپنی تباہی نہ بننے دے، اور جب آپ ایسا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر چاہے کوئی واپس آئے یا نہ آئے، آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ پارٹ 5، خاموشی کے دوران آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بریک اپ کے بعد خاموش رہنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے خود کو غلط حرکتوں سے روکنا، کیونکہ دل ہر وقت توجہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا آپ کی کمی محسوس کرے، آپ کی تکلیف دیکھے اور شاید واپس آ جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ خاموشی کے دوران بھی چھپے ہوئے طریقوں سے رابطہ کرنے لگتے ہیں، کوئی اداس سٹیٹس لگاتا ہے، کوئی ایسی پوسٹیں ڈالتا ہے جو صرف ایک شخص کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، کوئی دوستوں کے ذریعے خبریں پہنچاتا ہے، اور کچھ لوگ رات کے وقت کمزور ہو کر کال یا میسج کر دیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ سب چیزیں آپ کو مضبوط نہیں دکھاتی، یہ صرف ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اب بھی سامنے والے کی توجہ کے محتاج ہیں، اور یہی چیز آپ کی خاموشی کی طاقت ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خاموشی صرف زبان کی نہیں ہونی چاہیے، دل کو بھی ایسا ایسا پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، ہر وہ کام بند کرنا پڑتا ہے جو صرف اس امید میں کیا جا رہا ہو کہ سامنے والا رد عمل دے گا۔ اور سب سے اہم بات، اپنی تکلیف کو اپنی کمزوری مت بنائیں، کیونکہ ہر انسان آپ کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، وہ صرف اس احساس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہر وقت ان کے لیے موجود ہے، اور جب آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں تو لوگ آپ کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب خاموشی ہوتا ہے، بغیر وضاحت کے، بغیر شور کے، اور بغیر خود کو ثابت کیے۔ پارٹ 6، اگر اچانک سامنا ہو جائے تو کیا کریں۔ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا حلقہ احباب بھی بہت چھوٹا ہو۔ آپ چاہے جتنا خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں، کبھی نہ کبھی اچانک سامنا ہو ہی جاتا ہے، کسی شادی میں، کسی دعوت میں، بازار میں، سکول میں، کالج میں، یا شاید کسی عام سی جگہ پر جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ ایسے لمحے انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پرانے احساسات واپس آنے لگتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ وہ خود کو کتنی مشکل سے سنبھال چکا تھا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ یاد رکھیں، اچانک سامنا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ٹوٹ جائیں۔ ایسے وقت میں سب سے پہلی چیز خود پر قابو ہے۔ چھپنے کی کوشش مت کریں، فوراً راستہ بدلنے کی کوشش بھی مت کریں، اور نہ ہی خود کو کمزور ظاہر کریں۔ بس نارمل رہیں، مختصر بات کریں، پرسکون لہجے میں بات کریں، اور اپنے جذبات کو اپنے چہرے پر مت آنے دیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کا سکون ہی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سامنے والا انسان آپ کو پرسکون دیکھتا ہے تو وہ خود حیران رہ جاتا ہے، یہ اتنا سنبھلا ہوا کیسے ہے، کیا واقعی یہ آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کا مقصد کسی کو جلانا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی عزت اور اپنا سکون برقرار رکھ سکیں، کیونکہ اصل طاقت چیخنے میں نہیں ہوتی، بحث کرنے میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس درد کو ثابت کرنے میں ہوتی ہے۔ اصل طاقت اس انسان میں ہوتی ہے جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہونے کے باوجود باہر سے خود پر قابو رکھنا جانتا ہو۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ دوستو، یہ سوال تقریباً ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جس نے کبھی سچی محبت کی ہو۔ کیا وہ مجھے یاد کرے گا؟ کیا اسے میری کمی محسوس ہوگی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ اور سچ یہ ہے، اس سوال کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا۔ کبھی لوگ واپس آ جاتے ہیں اور کبھی ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل سوال شاید یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ بھی جائے تو کیا آپ وہی پہلے والے انسان رہیں گے؟ کیونکہ خاموشی انسان کو بدل دیتی ہے۔ جب آپ مسلسل کسی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی توجہ واپس خود پر لگاتے ہیں، اور جب آپ تنہائی میں خود کو سننا شروع کرتے ہیں، تو ایسا آپ کے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے۔ اب جذبات کے غلام نہیں رہتے، آپ ہر وقت توجہ مانگنے والے انسان نہیں رہتے، آپ خود پر قابو رکھنے والے گر سیکھ جاتے ہیں، اور یہی اصل طاقت ہوتی ہے، خاموشی کی طاقت، وہ خاموشی جو آپ کو توڑتی بھی نہیں ہے اور پھر پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بناتی ہے۔ شاید اسی لیے کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کر بھی اپنی اصل پہچان دے جاتے ہیں، اور جب ایک دن آپ واقعہ سمجھ جاتے ہیں
तो फिर चाहे कोई वापस आए या ना आए, आप खुद को कभी दोबारा खोने नहीं देते। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी को खोया है और फिर खामोश रह कर खुद को दोबारा मजबूत बनाया है तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, साइलेंट पावर। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, रिश्तों और इंसानी रवैयों की छुपी हकीकतों को ऐसी मजीद गहरी वीडियोस में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ आपके जज्बात इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।